ہاسٹل لائف گزارنے کا اس کا یہ زندگی میں پہلا تجربہ تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد اسے مجبوراً ہاسٹل میں شفٹ ہونا پڑا تھا۔ نمرا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ محدود وسائل کا مالک تھا۔ محدود وسائل کے باوجود وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی اولاد تعلیم جیسے زیور سے آراستہ ہو۔ نمرا بھی ایک محنتی لڑکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا ایک نام بنائے۔ یونیورسٹی میں اس کا داخلہ اسکالرشپ پر ہوا تھا، ورنہ تو اس کا باپ اتنی مہنگی تعلیم افورڈ نہ کر سکتا تھا۔ ہاسٹل لائف تو اس کے لیے جیسے ایک نیا جہاں تھا۔ ہر روز اس پر نئے راز منکشف ہوتے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دنیا میں یہ سب بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی یونیورسٹی کی لڑکیاں۔ وہ سوچ سوچ کر حیران ہو جاتی تھی۔ کون سی ایسی برائی تھی جس کا علم اسے ہاسٹل میں آنے کے بعد نہ ہوا تھا؟ ہر طرح کی ہلاکی، بے راہ روی، منشیات کا سرعام استعمال اور سپلائی، لڑکوں کے ساتھ چکر، ان کے ساتھ باہر گھومنا اور انہیں ہاسٹل تک بلانا، ایسے کئی علتیں تھیں جس کا اس پر انکشاف ہوا تھا۔ ہاسٹل کے وارڈن اور ذمہ داران بھی ان سب چیزوں میں ملوث تھے۔ اوپر سے نیچے تک ہر ایک اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان سب چیزوں کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ نمرا کے روم میں 2 لڑکیاں تھیں جو کہ ان سب چیزوں میں بہت طاق تھی۔ ڈرگس کا استعمال، لڑکوں کے ساتھ چکر، ان سے ملنا جلنا، حتیٰ کہ انہیں اپنے روم تک بلانا اور ان سے مالی فوائد حاصل کرنا ان کے لیے جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مگر اب تک نمرا کی موجودگی میں انہوں نے کسی لڑکے کو اپنے روم تک نہ بلایا تھا، کیونکہ وہ اس کی فطرت کو جان گئی تھی کہ یہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ مگر دن رات ان سے فوش گفتگو کرنا اور انہیں ہر طرح کے میسیجز کرنا، ان سے کالز پر باتیں کرنا، یہ سب کچھ وہ سر عام ہی کیا کرتی تھی۔ ان کے بعض جملے اور باتیں سن کر نمرا تو جیسے شرم سے سرخ ہو جاتی تھی۔ اس کے کئی بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آئی تھی۔ ارے یہ سب کچھ تو چلتا ہے آج کل، لڑکوں سے دوستی کرنا کون سا کوئی نئی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، کچھ ٹائم بعد تم بھی ان سب چیزوں کی عادی ہو جاؤ گی، وہ بے شرمی سے اسے کہتی۔ دیکھو میں تم جیسی بے غیرت نہیں ہوں، وہ ان پر پھٹ پڑتی اور وہ آگے سے اسے کچھ نہ کہتی اور بے شرمی سے مسکراتی رہتی۔ دبے لفظوں میں وہ اسے یہ بھی کہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تم بھی یہ لائف سٹائل اپنا لو گی، اور وہ آگے انہیں صحیح سناتی۔ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اور نمرا کو یہ ماحول سخت ناپسند تھا۔ وہ اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی یہاں رہنے کے سوا۔ تعلیم تو اس نے حاصل کرنی تھی، اور یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ مگر وہ حتی المقدور کوشش کرتی کہ ان سب چیزوں سے دور رہے۔ آج یونیورسٹی میں آرٹ فیسٹیول تھا اور آج نمرا بہت تھک گئی تھی۔ شام کو جلدی اس کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ مگر آج اس کی روم میٹ بسما کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ آج اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو روم میں بلایا تھا۔ ان کی تیسری روم میٹ گھر گئی ہوئی تھی اور بسما جانتی تھی کہ نمرا آج بہت تھکی ہوئی ہے، اس لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اسے بلا لیا۔ بسما کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے اس کی پوری توجہ سوئی ہوئی نمرا پر تھی۔ اچھا تو یہ وہ تمہاری روم میٹ ہے جس کے بارے میں تم باتیں کرتی رہتی ہو کہ بہت ریزرو ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہی ہے، بسما نے اس کی توجہ نمرا میں دیکھ کر بے نیاز لہجے میں کہا۔ کیوں، اس کی کسی لڑکے سے دوستی نہیں ہے؟ اس کی سوچ ابھی بھی اس میں اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں یار، اس کی کسی لڑکے سے دوستی نہیں ہے۔ مگر تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ کیا اچھی لگی ہے تمہیں؟ اب کی بار بسما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھی تو لگی ہے، مگر میرے دام میں آ جائے تب۔ وہ بے شرمی سے مسکرایا۔ ہاں مگر مجھے نہیں لگتا یہ تمہارے دام میں آئے گی، یہ بہت ہی ریزرو رہتی ہے اور ان چکروں سے بہت دور ہے، وہ بولی۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر تم مجھے اس کا نمبر دے دو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ اسے ابھی بھی دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، نمبر تو میں تمہیں دے دوں گی، مگر اس کے چکر میں تم مجھے نہ بھول جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پیچھے پڑ کر مجھے فراموش کر دو۔ بسما نے اسے تنبیہ کی۔ ارے نہیں یار، تمہیں تھوڑے ہی بھول سکتا ہوں، تم تو… یہ کہہ کر وہ پھر ایک دوسرے میں مشغول ہو گئے
ادھر نمرا کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ رات کو اس کمرے میں کیا ہوا ہے، مگر اس دن کے بعد بسما کے اس بوائے فرینڈ کامران نے نمرا سے بات کرنے کے طریقے سوچنا شروع کر دیے۔ ایک دن نمرا کو ایک غیر معروف نمبر سے میسج آیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر میسج کیا، مگر میں مجبور ہوں۔ میں آپ کو روز یونیورسٹی میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں، مگر آپ سے کبھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یقین جانیے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے، پلیز مجھے بلاک مت کیجیے گا۔ تم جو کوئی بھی ہو مجھے میسج نہ کرنا۔ نمرا نے کافی دیر بعد اسے رپلائی کیا، دیکھیے ایسا تو نہ کیجیے نا، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، بس مجھے آپ اچھی لگی، میں اتنے عرصے سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آپ کا ایسے بات کرنا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا میسج آیا، دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ لڑکوں کے ساتھ فرینڈ شپس کرتی پھروں، لہٰذا مجھے تنگ نہ کرو، میں نمبر بلاک کرنے والی ہوں۔ نمرا نے پھر غصے میں جواب دیا، ارے پلیز ایسا نہ کرنا، پلیز مجھے بلاک نہ کرنا، ایسا ظلم مت کرنا، میں آپ کو تنگ نہیں کرتا، لیکن پلیز مجھے بلاک نہ کرنا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ نمرا نے جواب نہیں دیا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے نمرا سوچتی رہی کہ کون سا لڑکا اسے راستے میں دیکھتا ہے، مگر وہ کچھ اندازہ نہ لگا سکی۔ وہ اسے ہر روز میسج کرتا اور اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ اگر اسے ایک نمبر سے بلاک کرتی تو وہ دوسرے نمبر سے میسج کر دیتا۔ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے، نمرا سوچتی۔ وہ ہر روز میسج کرتا، اس کی تعریف کرتا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ نمرا نے ایک دن تنگ آ کر پوچھا۔ بس آپ کا اقرار محبت، اس کا جواب آیا۔ نمرا نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اب نمرا بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ باتوں باتوں میں نمرا نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، بس میرے ابو کی فیکٹریاں ہیں اور میں کبھی کبھار آفس میں چلا جاتا ہوں، باقی مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر نمرا جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ ادھر کامران کو بھی لگنے لگا تھا کہ نمرا آہستہ آہستہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ کامران نے نمرا کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ اس کے پاس بے شمار پیسہ ہے اور اس کے پیچھے بے شمار لڑکیاں خوار ہوتی پھرتی ہیں، لیکن وہ صرف نمرا کو پسند کرتا ہے۔ پیسے کی حد تک تو وہ ٹھیک تھا، وہ واقعی بہت امیر تھا، مگر لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ رفتہ رفتہ نمرا کی اس میں دلچسپی بڑھنے لگی تھی، اور ایک دن جب نمرا نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یونیورسٹی جاتے ہوئے تم مجھے دیکھ لینا، میں اپنی گاڑی پر ہوں گا۔ اور پھر اس نے اسے جگہ کا نام بتا دیا۔ نمرا نے صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھا اور خاصی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ نمرا اس کی شخصیت سے زیادہ اس کی گاڑی سے مرعوب ہو گئی تھی۔ اب وہ دن رات اس سے بات کیا کرتی تھی۔ بسما اس کو میسج پر مصروف دیکھ کر معنی خیز ہنسی ہنستی۔ اسے بھی سب معلوم تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ آخر ایک دن کامران نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے باہر کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے کر جانا چاہتا ہے۔ نمرا زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکی اور یوں وہ اس کے ساتھ پہلی بار باہر گئی۔ اس نے نمرا کے خوب ناز اٹھائے اور اسے ایک مہنگے ریستوران میں کھانا کھلانے کے بعد بہت ساری چیزیں بھی لے کر دیں۔ بسما کے پوچھنے پر اس نے بہانہ بنایا کہ اس نے گھر سے پیسے منگوائے ہیں، مگر بسما کو معلوم تھا، لہٰذا اس نے زیادہ کھوج نہیں کی۔ اسے بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا بوائے فرینڈ نمرا کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی اور بہت آپشن تھے۔ نمرا بھی اب جیسے اس ماحول کو اڈاپٹ کر رہی تھی۔ ایک دن کامران نے اسے تحفے میں گولڈ بریسلیٹ دیا، وہ بہت قیمتی تھا۔ گاڑی میں بیٹھے واپس آتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہی تھی، کامران کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ شادی؟ کامران جیسے اس کے سوال پر چونک سا گیا۔ ہاں شادی، ہر پیار کی منزل تو شادی ہی ہوتی ہے۔ نمرا نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی، ارے ہاں ہو جائے گی شادی بھی، ابھی کیا جلدی ہے، ابھی یونیورسٹی سے فارغ تو ہو لینے دو۔ کامران نے جیسے اس موضوع سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ نمرا نے بھی اس موضوع پر مزید کوئی بحث نہ کی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی کامران اس سے شادی کرے گا یا اسے چھوڑ دے گا، مگر میں بھی تو اس کی دولت کے لیے ہی اس کے ساتھ ہوں، میں کون سا اس کے ساتھ اتنی مخلص ہوں، وہ جیسے سوچتی۔ وہ کامران کے ساتھ پیار کے نام پر ساری حدیں پار کر چکی تھی، اور اب اس طرح پیچھے ہٹنا اس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے وہ اب متفکر تھی کہ کامران نے اسے اگر یوں چھوڑ دیا تو اس کا کیا ہوگا، مگر کامران کے ساتھ جیسے وہ خوابوں میں جی رہی تھی، اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی، وہ جو چاہتی تھی اسے مل جاتا تھا۔
اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پہناوا، اور وہ زندگی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر بغیر شادی کے وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ ادھر کامران نے بسما کے بجائے نمرا کے ساتھ ہی سارا وقت گزارنا شروع کر دیا تھا، اور بسما کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ اپنے لیے ایک نیا لڑکا ڈھونڈ چکی تھی۔ یونیورسٹی کا آخری سمسٹر بھی ختم ہونے کو تھا۔ ایک دن نمرا نے ایک ریستوران کے خاموش گوشے میں بیٹھے ہوئے کامران سے پوچھا، کامران، میں نے تم سے کچھ عرصہ پہلے ایک سوال پوچھا تھا، تم نے مجھے اس کا صحیح جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال نمرا؟ کامران نے جیسے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ نمرا نے جیسے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کامران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور نمرا کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو نمرا، آج میں تمہیں سب حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری روم میٹ بسما میری ایکس گرل فرینڈ تھی، بلکہ وہی نہیں، میرے اور بھی بہت لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ ایک دن اتفاقاً تمہیں دیکھنے کے بعد میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس رات کمرے والی بات گول کر گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے تم سے بات کرنے کے لیے کوششیں کی اور آخرکار تم مان گئی۔ آہستہ آہستہ میں بھی سمجھ گیا کہ تم بھی بہت سی کمپلیکسٹیز کا شکار ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ اس لائف سٹائل میں تم بہت خوش ہو، اور اب تم یقیناً اس سے باہر نہیں جانا چاہو گی۔ اس لیے میں نے بھی تمہاری اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن نمرا، جو محبوط ہو کر اس کے یہ حیرت انگیز انکشافات سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر رفتہ رفتہ میں تمہیں چاہنے لگا اور باقی تمام لڑکیوں سے تعلقات توڑ دیے، حتیٰ کہ بسما سے بھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم صرف میرے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ نہیں ہو۔ اگر تم کسی اور کے ساتھ بھی انوالو ہوتی تو یقیناً میں تمہیں بھی چھوڑ دیتا، مگر نہ جانے تم میں کیا بات ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی تم سے دور نہ جا سکا اور تمہارے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہوتا گیا۔ حالانکہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مفاد وابستہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ساتھ ہیں۔ وہ نمرا کو شفاف آئینہ دکھا رہا تھا اور نمرا اس میں اپنا عکس دیکھ کر جیسے گرتی چلی جا رہی تھی۔ نمرا، میں بہت برا ہوں، میرا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد میں خود کو بدلا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اب وہ پرانی زندگی چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ تم میرا ساتھ قبول کرتی ہو یا پھر میں اسی زندگی میں واپس لوٹ جاؤں۔ یہ سب تمہارے ہاتھوں میں ہے نمرا۔ وہ اب جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ کافی دیر سکوت طاری رہا، پھر نمرا بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کامران، میں تسلیم کرتی ہوں کہ مجھے دولت کی کشش تمہارے پاس لائی تھی، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ میں اپنا لائف سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارے ساتھ کے بعد میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر جاتے تو میں کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جاتی۔ میں نے بھی رفتہ رفتہ اپنی برائی کو محسوس کیا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی، اور مجھے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ شاید تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ تمہارے بارے میں بھی مجھے کچھ علم تھا کہ تم اور لڑکیوں میں بھی انوالو ہو، مگر اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے میں تمہیں چھوڑ بھی نہ سکتی تھی۔ اب میرا سب کچھ بھی تمہارے ہاتھوں میں ہی تھا۔ اگر تم مجھے چھوڑ دیتے تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ بے شک میں نے اسے اپنے ہاتھوں ہی سے برباد کیا ہے، مگر اس کے بعد میں کہیں کی نہ رہتی۔ نمرا روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ کامران نے ٹیشو اٹھایا اور نرمی سے اس کی آنکھوں کو صاف کیا اور بولا، دیکھو نمرا، زندگی ہر ایک کو ایک بار سدھرنے کا موقع دیتی ہے، اور ہم دونوں کو یہ موقع ملا ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جس میں صرف ہم دونوں ہوں گے اور کوئی برائی نہیں ہوگی۔ میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور میں صرف تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہارے ساتھ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ تم سیرت کی اچھی لڑکی ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم بھی مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلی جاتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دے رہا تھا، اور نمرا خوش تھی کہ قدرت نے ایک غلط انتخاب کو اس کے لیے صحیح بنا دیا ہے، اور اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ہر لڑکا تبدیل نہیں ہوتا، ایسے معجزے روز نہیں ہوا کرتے۔ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔